تشریف فرما ہے، ان کے ہمراہ، ان کے صاحبزادے کرنل تیمور صاحب اور دیگر اکابرین موجود ہیں۔ پریس کلب کے میرے تمام باشعور ساتھی بخوبی آگاہ ہیں کہ تلہ گنگ چکوال لاول اٹک کی دھرتی یہ غازیوں اور شہیدوں کی دھرتی ہے۔ ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ کے حوالے سے وہ پریس کلب اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا تلہ گنگ اور چکوال میڈیا ہاؤس کی جناب پوری ٹیم جناب خالد اعجاز صاحب کی قیادت میں تشریف لائی ہے، سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ کرنل ریٹائر سلطان سکرو عوام صاحب رائس پر تشریف لائیں۔ کرنل صاحب آپ کے میرے محترم دوستوں، خاص کر پریس کے حضرات جتنے ہیں چکوال سے اور یہاں سے، میں سب کو مشکور ہوں، اور باقی میرے شہداء کے لوائقین بیٹھے ہیں میرے ساتھ دائیں بائیں، ان سب کے گھر والے بھائی یا بیٹا اور کوئی نہ کوئی فرد شہید ہوا ہے۔ تو یہ آج وی آئی پی ہیں، اور اصل میں وی آئی پی پاکستان کے یہ لوگ ہونے چاہیے جو ملک میں اپنا سب کچھ نشاور کرتے ہیں، لیکن ہمارے تو وی آئی پی یوں بنے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہے۔ میری جاؤں میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ بالکل غیر سیاسی پریس کانفرنس ہے، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایم پی اے بھی رہا ہوں اور پالیٹکس میں بھی ہوں، لیکن اس وقت میں پیور فوجی کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں سوال جواب کریں گا کہ سیاست کے بارے میں ہم یہاں بات چیت نہ کریں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ہمارا ایجنڈا یہ ایک ہے کہ جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ملک کے لیے، اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے، ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال نہ کی جائے، اپنی سیاست جو ہے وہ کریں۔ اب سب پارٹیوں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کوئی ایک پارٹی، لیکن جس پارٹی نے بھی ہمارے غازیوں یا شہیدوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا وہ ہمارا دوست نہیں ہے، نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی بے وطن پاکستانی کا ہے۔ تو اس کو آپ بھی اور ہم بھی فرض بنتا ہے سارے اس کی حوصلہ شکنی کریں، اور آئندہ کو جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ زبان کھولے۔ تو یہ آج کا میرا موضوع یہی تھا کہ جو آپ نے دیکھا ہمارا جو علاقہ ہے، یہ جیسے چودھری صاحب نے بتایا غازیوں اور شہیدوں کا علاقہ ہے، ہر گھر میں آپ کو فوجی ملے گا حافظ یا ریٹائر، اور ہر تیسرے چوتھے گھر میں شہیدوں کے وارث ملیں گے آپ کو، اور ہر قبرستان میں درجنوں شہیدوں کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستان کے محافظ ہیں۔ لیکن ہم یہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ جو لوگ ملک کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف زبان کھولی جائے بغیر وجہ کے۔ ہمارا کیا احساس ہے دیکھتا لگے، نواز شریف تھا تو ہم اس کا حکم مانتے تھے، آج عمران ہے تو اس کا مانتے ہیں، جب الحق صاحب سے تو اس کے ساتھ 2 سال میں نے ڈیوٹی کی، کیونکہ ہم تو ڈسپلن آرمی ہے، ہم کو نائجیریا والی آرمی تو نہیں ہے، ہم اپنے سینئر کا اپنے چیف کا حکم مانتے ہیں، آگے اس نے دیکھ رہا ہوتا ہے ملک کے مفاد میں کیا ہے، وہ ہم سے پوچھ کے، سپاہی نور خان سے پوچھ کے فیصلے نہیں کرتے، ان کے پاس بہت کچھ مواد ہوتا ہے تب یہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ تو میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ میں ریٹائرڈ کرنل ہوں، 1965 کی لڑائی میں فوج میں تھا، 1971 کی لڑائی میں میجر تھا، اور ایسٹ پاکستان میں تھا جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہاں میں لڑتا رہا 1.5 سال، اور لڑائی میں زخمی ہوا، اور پھر زخمی ہو کر قید ہو گیا، اور 2 سال 4 مہینے ہندوستان میں قید کاٹی۔ میرے 2 بھائی اور بھی قید میں تھے، میرا ایک چھوٹا بھائی کیپٹن شہید ہوا، میرا ایک ماموں تھا وہ شہید ہوا۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے ملک کے لیے بہت خون دی ہے، اور آج بھی فخر سے کہتے ہیں کہ آج بھی ضرورت پڑے تو میں اس عمر میں بارڈر پہ جانے کو تیار ہوں۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب اس قسم کے لوگ جو دشمن کا بیانیہ لے کر بولتے ہیں، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نہیں فتح کر سکتی پاکستان کو، اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم تحفہ ہے، وہ بھی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اندر سے ہمیں پہلے بھی مار پڑی ہے۔ میں بنگلہ دیش میں تھا، ہم آپس میں لڑے،
بنگالی اور ہم لوگ لڑے تو ہمارا آدھا ملک چلا گیا. اور آئندہ بھی جو میرا تجربہ کہتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی نقصان پہنچا تو اندر کے دشمن ہمیں نقصان پہنچائیں گے. تو ان سے ہوشیار رہیں. یہ 5th جنریشن وار آپ آج کل ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں. یہ ہوتی ہے کہ عوام کو بدظن کیا جائے افواج کے بارے میں، کیونکہ افواج پاکستان یہ ایک ایسی طاقت ہے جس اس ملک کو بھی رکھا ہوا ہے، جس کی وہ حفاظت کر رہے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں دشمن اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ افغانستان عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، فوج اور عوام لڑے تو ملک تباہ ہو گئے. تو میری یہی درخواست ہے پوری قوم سے کہ 100 مسئلے کریں، جھگڑے کریں، تنقیدیں کریں، مقدمے کریں، لیکن افواج پاکستان کے بارے میں ایک لفظ کسی کو نہیں نکالنا چاہیے. آپ دیکھ لیں ہم افواج پاکستان میں رہتے ہوئے اسی قوم کے باشندے ہیں، یہاں ہی بڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک پلیٹ میں کھاتے ہیں، ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، ایک جگہ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خون دیتے ہیں، ایک بھائی ہو کر، ایک یکجان ہو کر لڑتے ہیں. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ہماری افواج پاکستان میں کوئی اس قسم کی جو باہر ہم دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے مختلف ناموں پہ. تو ابھی جو اس نے یہاں صادق نے بات کی ہے، آپ کو پتہ ہے سارا کہ یہ ایک بڑی سیکرٹ میٹنگ تھی جس دن ابھی لندن پکڑا گیا. پہلے بھی پاکستان میں جہاز بارڈر کراس کر کے جاتے رہے، لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ اب جو آئے گا واپس نہیں جائے گا. پوری قوم گواہ ہے. اور 2 جہاز آئے، دونوں گرا دیے گئے. اور ابیاتوں کو بچانے کے لیے کوئی پوچھے کہ فوجی کیا کرتے ہیں تو ان کو بتا دیا جائے کہ فوجی آپ کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنے بچے یتیم کرتے ہیں اور لڑتے ہیں آج بھی. لیکن اس لیے میں درخواست کروں گا، میں آپ سب محب وطن ہیں، میرے سے زیادہ آپ محب وطن ہوں گے، اور پاکستان میں زیادہ تر ہمارے لوگ محب وطن ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو سب کا فرض بنتا ہے کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ افواج پاکستان کے اندر جس دن کوئی رکھنا ڈال گیا تو پھر آپ کا خدا ہی آفر ہے. تو ہم سب نے مل کر اس کو کام کرنا ہے. میرے خاندان کے ہم 7 بھائی چلا کریں گے، 7 سگے بھائی، اور ایک بھائی شہید ہوا، زخمی ہوئے، بڑا بھائی زخمی ہوا، کمانڈو میں تھا، میرا بھائی کا بیٹا چھوٹا. 3 اوارڈ ہیں بہادری کے، اور پھر سوات میں لڑتا رہا، پنیر میں لڑتا رہا. یہ ہمارا فرض ہے، ہم فخر سے جاتے ہیں. جب پورے میں نے کافی جمع کرا دیا تھا، امید ہے فیاض ہوگی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہمارا ویسٹرن سیکٹر ہے، یہ جو افغانستان کے ساتھ، یہاں پر 3 سپر پاور شکست کھا کے گئی ہیں. برطانیہ یہاں سے شکست کھا کے گیا، مار کھا کے بھاگ گئے. روس آپ کے سامنے یہاں سے مار کھا کے گیا، اس میں ہمارا بھی بڑا حق تھا. اور امریکہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے، پاکستان کو ہاتھ جوڑ رہا ہے میری جان چھڑاؤ. تو 3 سپر پاور دنیا کی یہاں مار کھا کے گئی ہیں، اور ہم ان کو نہ ڈالیں گے، ہلے نہ ہمارے آگے. تو یہ آپ کے دوستوں کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کارنامہ کیا. اور دنیا حیران ہے، دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ تم نے ان کو کیسے دہشت گردوں کو یہاں کنٹرول کر لیا. ہم سے نہیں ہوئے. ہمارے کتنے شاگرد، ہمارے کتنے فوجی باہر گئے ہوئے ہیں جو لوگوں کو دہشت گردی کے خلاف لڑنا سکھا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ ہم لوگ جو ہے پوری دنیا کو دہشت گردی سے پاک کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے اندر یہ جو دشمن ہے، دشمن کی زبان بول رہے ہیں اور اپنی ماں کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو خود احساس کرنا چاہیے. اور اگر نئے انہوں نے زبان بند کر دی تو ہم ان کی زبانیں بند کریں. تو اس کے ساتھ میں جاتا ہوں. میرا بیٹا میرا بڑا خراب ہے، میرا بیٹا مجھ سے زیادہ تجربہ پایا ہے لڑائی کے حساب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جیسے کل صاحب نے پہلے فرمایا اور چودھری صاحب نے بھی کہ آج کی اس محفل کا مقصد صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، سیاست نہیں بلکہ ریاست کے بارے میں بات کرنا مقصد ہے. کہ پوری دنیا نے، اس قوم نے نہیں، پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ 2 انڈیا کے ایئر کرافٹ پاکستان میں آئے، انہوں نے ہماری ایئر اسپیس کی وائلیشن کی، اور اگلے دن DGISPR نے یہ چیلنج کیا کہ اب ہمارا جواب دینے کا وقت ہے، ہم آپ کو اپنی مرضی کی جگہ پہ اور اپنی مرضی کے طریقے سے جواب دیں گے. اور ہم نے جواب دیا.
ہم نے صرف بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے ساتھ پے لوڈ ہی نہیں گرایا بلکہ ان کے 2 جہاز بھی مار گرائے. ان کا ایک پائلٹ ہم نے BOW بنایا اور ان کی اپنی ایئر ڈیفینس نے MI-17 کنفیوژن میں اپنا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر بھی مار گیا. 3 دن تک دشمن کو جرت نہیں ہوئی اس کے بعد ہماری طرف دیکھنے کی فضائی لحاظ سے یا زمینی لحاظ سے. LOC پر بھی ان دنوں ہم نے ان کے اوپر بہت فائر کیا. 3 دن کے بعد انہوں نے خاموشی کے ساتھ اپنی ایک نیول سب میرین جس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑی پروفیشنل کمپیٹنس چاہیے, اس کو ہمارے پانیوں کی طرف بھیجنے کی کوشش کی. ہماری نیوی نے بھی اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور تھریٹن کیا اور اس کو بھاگ جانے کو مجبور کیا. جب دشمن سمندر میں, ہواؤں میں اور فضاؤں میں ہر جگہ ہم سے شکست کھا چکا تھا, تو آخری شکست جو ہم نے اس کو دی وہ ایک سفارتی محاذ تھا جو ہماری اسلام کی اور ہماری ٹریڈیشنز کے مطابق ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا اس وقت حکومت پریزیڈنٹ حکومت نہیں تھی, کوئی اور حکومت تھی. ہم نے پائلٹ واپس کر دیا تھا انڈیا, تو ہم نے سفارتی محاذ پہ شکست دی اور اس بات کو دنیا نے ایکسیپٹ کیا تھا. اس وقت یادداشت کچھ لوگوں کی کمزور ہو چکی ہے, اس لیے یہ بتانا مقصود ہے. نیو یارک ٹائمز نے آرٹیکل لکھا کہ یہ جو انڈین آرمی ہے یہ پروفیشنل کمپیٹنس میں پاکستانی آرمی کے قریب بھی نہیں ہے, اور اتنی بڑی ہے کہ یہ ایک سفید ہاتھی بن چکی ہے جو کہ ایفیشینٹ نہیں ہے. اور پاکستان آرمی نہ صرف ان سے بہت زیادہ دلیر ہے, پروفیشنل بھی بہت زیادہ ہے. نریندر مودی کا بیان میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو آج رزلٹ مختلف ہوتا. اس سے زیادہ اور اپنی شکست کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جہاز اتنے اچھے نہیں تھے ورنہ ہم کچھ کرتے. اور آج اتنے ماہ کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خیال آ رہا ہے کہ ہماری اس وقت ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ہم ڈر رہے ہیں. یہ وہ بیانیاں ہیں جس پہ انڈیا میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں. ایک مکمل فتح جو صرف فوجی لحاظ سے نہیں سفارتی لحاظ سے بھی فتح تھی, اس کو شکست میں بدلنے کا مقصد کیا ہے؟ فوج دشمنی آپ کر سکتے ہیں, لیکن کیا آپ ملک دشمنی میں بھی اتر آئیں گے صرف اس لیے کہ آپ کے سیاسی مقاصد حل ہوتے ہیں اور سیاسی آقا آپ کو شاباش دیں گے اس چیز کو؟ آج انڈیا میں اس بات پر فتح کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں. اگر ہم انڈیا کے خوف سے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنے کانپتے ہیں تو کلبھوشن کو کیوں نہیں 4 سال سے ہم نے رکھا ہوا انڈیا میں تھریٹن کرے اور ہم وہ واپس کر دیں؟ ہم LOC میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ ہم اتنی جنگیں کیسے انڈیا سے لڑ رہے ہیں اگر ہم اتنے؟ آپ کا ہی بیانیہ تھا کہ جی نواز شریف صاحب نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل شکست بنا دیا ہے اور ہم ایٹامک پاور بن چکے ہیں. تو یہ ایٹامک پاور اور ناقابل شکست ہم آج کدھر گئے اگر ہم اتنے خوفزدہ تھے؟ جب کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ دلیل بھی پیش کرے. کیا ہم نے پہلے کبھی ہماری ٹانگیں کانپی ہیں اس سے پہلے؟ اور آپ شہیدوں اور غازیوں کی فوج جو 10 سال سے دنیا کی سب سے بڑی انسرجنسی لڑ رہی ہے, جو سیاچن کے محاذ سے لے کے بلوچستان اور ہر جگہ پہ موجود ہے, آپ ان کو انسلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ چاہے اسپیکر ہوں, منسٹر ہوں, وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہوں, یہ جو شہداء بیٹھے ہوئے ہیں, شہداء کے وارث, ان کے خون کے قطرے کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں. غازیوں کے بوٹوں پہ پڑی جو خاک ہے اس کے برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں. آپ کی ساری زندگی کی سیاست ایک طرف اور ایک فوجی جو ایک رات ملک کی حفاظت میں گزارتا ہے جاگ کے, اس کی وہ ایک رات ایک طرف. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حضور پاک صاحب کی حدیث ہے. آپ نے صرف سیاسی جلسوں میں نعرے لگائے ہیں, سیاسی جلسوں میں لوٹیاں اور دھمال ڈالیں. آپ کو کیا پتا کہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے تو اس وقت خون کھولتا ہے, اس وقت ٹانگیں نہیں کانپا کرتی, اس وقت پسینہ نہیں آیا کرتا, اس وقت جو مجاہد کا جوش ہوتا ہے وہ آپ کو کیا پتا؟ آپ جب اپنی بیوی کے گھٹنوں کے ساتھ بیٹھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا زندگیاں بارڈر پر کیسے گزاری جاتی ہیں اپنے گھروں سے دور. جب لاشیں آتی ہیں تو کیسے ہمارے یہ لواحقین ان کا استقبال کرتے ہیں. آپ کو اس بات کا کیا پتا؟ آپ نے ملک کے لیے قربانی دی ہوتی تو آپ کو پتا ہوگا. اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم ایک عجیب و غریب بیانیاں سن رہے ہیں. کبھی بتایا جاتا ہے کہ قومی زبان بہت بری ہے, اس کو ختم کر دیا جائے. کبھی بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آئندہ سے مادر ملت فاطمہ جناح نہیں ہے بلکہ مریم نواز صاحب ہیں. نواز شریف صاحب لیڈر نہیں ہیں, قائد نہیں ہیں, بلکہ وہ امام ہیں. پتہ نہیں ان کو کون سے امام ہوں گے, وہ جو ہمارے بزرگ تھے ان کا کہا جا رہا ہے یا امام خمینی کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوئی عجیب و غریب بیانیاں ہیں. کبھی قائد اعظم کے مزار پہ چڑھ کے دھمال ڈالے جاتے ہیں اور اس کی بےزتی کی جاتی ہے.
اور اب یہ نیا بیانیہ کہ فوج اور اس قوم اور یہ ملک کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا شہادت ہمارا مقصود نہیں ہے؟ یہ وہ قوم ہے کہ 65 کی جنگ میں جہازوں کی لڑائی ہوتی تھی تو لاہوری باہر نکل کے نعرے لگا رہے تھے ہم لوگوں کی ٹانگیں کانپیں گی. آپ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب بیانیہ ہے اور تقسیم کرنے کی کوشش نہ کریں. آخری 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یہ سب باتیں کر کے پاکستان کے خلاف تمام باتیں کر کے اس کے بعد چھاتی نکال کے کہا جاتا ہے ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے, ہمیں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے. میر جعفر اور میر صادق کو بھی کسی نے ٹائپ کرا کے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. تاریخ نے ان کو غدار ڈکلیئر کیا تھا, قوموں نے ان کو غدار, ان کے عمل نے بتایا تھا کہ یہ غدار ہے. اگر آپ کے بیانیے کے اوپر انڈیا میں شادیاں نہیں بچتے تو انڈیا آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے, ہم کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے. ٹیپو سلطان کو یا عبدالستار ایدھی کو کسی نے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے. آپ کا عمل, آپ کی تاریخ, آپ کے عوام, آپ کے لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں. آپ جب اپنی ماں پہ تہمت لگائیں گے, ہم جس دن پہلے دن یونیفارم پہنتے ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان ماں ہے. جب آپ ماں پر تہمت لگائیں گے اور اس پہ اپریسیشن آپ کو, اس پہ داد آپ کو انڈیا کا میڈیا دے, تو پھر یہ شعر آپ ہی کے لیے لکھا گیا تھا. تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد وصول کرے اس کے بارے میں کیا کہا گیا. میں چاہتا ہوں کہ کیمرہ اس پر فوکس کرے. ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو آپ جب ماں پر تہمت لگائیں گے تو ماں کے بیٹے جواب دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر سے افغان بارڈر, وہاں سے بنیر, وہاں سے کارگل, وہاں سے سیاچن, وہاں سے LOC, کبھی ایک پوسٹنگ, کبھی دوسری پوسٹنگ, کبھی تیسری پوسٹنگ, اور ہر دفعہ ہم نے صرف ایک ہی بات کہی ہے, ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. کبھی ہماری ٹانگیں نہیں کانپی. جب ہماری پوسٹنگ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا, ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر دیا. آخری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کے توسط سے سب لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک بات یاد رکھیں, ہر ملک میں فوج ہوتی ہے. اگر وہ آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی تو پھر وہ دشمن کی فوج ہے. لیبیا میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں. عراق پر اس لیے حملہ کیا گیا کہ عراق کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے. کیا پاکستان کے پاس نہیں؟ افغانستان پہ اس لیے حملہ کیا گیا کہ اسامہ بن لادن ہے وہاں. پاکستان پہ کیوں حملہ کیا تھا؟ یہاں کے تو نقشے بھی بن چکے تھے کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دیے جائے. وہ کون سی طاقت ہے؟ کیا یہ ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے؟ کیا بلاول صاحب نے یا زرداری صاحب نے یا مریم نواز صاحب نے روک رکھا ہے؟ ہمیں آپ نئے نئے ٹائٹل اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں. کوئی مادری ملت بن چکی ہیں, کوئی امام بن گئے ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ جلدی شہباز شریف کو شاعر معاشرہ ڈکلیئر کر دیے جائے. اور اگر مادری ملت ہیں یہ, تو پھر ان کے شوہر جو ہیں کیپٹن صفدر, وہ کل کھڑے ہو کے میں بابائے قوم ہوں. یہ آپ خود اپنے آپ کو ٹائٹل نہ دیں, آپ اپنی حیثیت پہچانیں. اور میں نے پہلے جیسے کہا, شہیدوں کے خون کے ایک قطرے کے برابر آپ کی حیثیت نہیں, مادری ملت بنی پھرتی. یہ جو غازی جو لڑ رہے ہیں, ان کے جوتوں کی خاک کے برابر آپ کی حیثیت نہیں ہے. اپنی زبانوں کو لگام دیں اس سے پہلے کہ قوم آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو. اور ہم جو ویٹرن ہیں اور شہداء کے وارث ہیں, مجھے روز فون آ رہے ہیں. میرے والد صاحب ہیں 73 شہید ان کی یونٹ میں تھے جس میں یہ تھے. میں کارگل میں تھا, میری یونٹ میں 83 شہید تھے, اب 100 سے زیادہ ہو چکے. جو یونٹ میں نے کمانڈ کی اس کے 150 سے زیادہ شہید ہو چکے. ان کے روز ہمیں فون آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں شہید ہونے پہ اپنے بیٹے کے افسوس نہیں تھا, لیکن اب یہ جو باتیں سن رہے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمارا بیٹا آج ہم سے شہید ہو. ان کے کہنے پہ یہ ہم نے آج آپ لوگوں کو بلایا اور یہ چند گزارشات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے میری بات سنی. 1 منٹ, 1.5 منٹ میں آپ کو لوں گا. یہ جو PTM کے لیے جب آپ کی تمام اقدار کو بھول گئے, ویلیوز کو بھول گئے, تو پھر اس قسم کے بیانیے آتے ہیں. یقیناً پاکستان میں غیر ملکی طاقتوں کو بہت زیادہ, تو ہم آپ کو سپورٹ. ان کی والدہ کو اپنے ہاتھ سے یہ گفٹ عطا کریں. ہماری